یہ صرف قرآن کی ایک سورت کی بات نہیں، اب کوئی نہیں اس کا نام لینے والا۔ بلکہ اس لمحے کی داستان ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر غم کا ایک بہت بڑا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ہمارے نبی کے دل پر غم کا ایک بہت بڑا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ یہ قصہ ہے اس شخص کا جس نے اس غم کے موقع پر بھی رحم نہ کھایا۔ میرے بھتیجے کی جڑ کٹ گئی، اب اس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اور یہ قصہ ہے ابو لہب کا۔ بطیرہ محمد، اب کوئی نہیں اس کا نام لینے والا، وہ اکیلا رہ گیا۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی نمازوں میں سورہ کوثر کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن کیا ہم واقعی اس کے معنی اور پس منظر کو جانتے ہیں؟ آخر کوثر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت کس موقع پر نازل فرمائی؟ آج کے دور میں ہماری زندگی میں سورۃ الکوثر کا کیا فائدہ ہے؟ آئیے اس پوری کہانی کو شروع سے سمجھتے ہیں۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے مختصر سورت ہے، لیکن بھائی اس کے اندر ایک بہت بڑا راز پوشیدہ ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ قرآن مجید کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے ہر سورت اور ہر آیت کے نزول کے پیچھے ایک حقیقی واقعہ موجود ہے۔ تم نے سنا طلحہ؟ جی ہاں، اللہ کے نبی اطہار نے ہمیں کوثر کا راز بتایا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ کوثر کے نزول کے پیچھے بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہے جو دل کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ مکہ کی ایک خاموش دوپہر تھی، شہر اپنی معمول کی زندگی میں مصروف تھا، مگر ایک گھر ایسا تھا جہاں غم نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ گھر کے اندر سے آہستہ آہستہ رونے کی آوازیں مٹی کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا عبداللہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ وہ ننھا سا وجود جو کل تک اپنے والد کے آغوش میں تھا، اب مٹی کی آغوش میں جا چکا تھا۔ لیکن اسی وقت گھر کے قریب ایک شخص کھڑا تھا۔ وہ کوئی اجنبی نہیں تھا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا ابو لہب تھا۔ گھر کے اندر سے آنے والی ہر رونے کی آواز ان کے چہرے پر خوشی لے آ رہی تھی۔ پھر وہ بلند آواز میں پکارنے لگے، بطیرہ محمد، اب کوئی نہیں اس کا نام لینے والا۔ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انتہائی تکلیف دیتے۔ ابو لہب نے صرف یہی نہیں کیا بلکہ وہ لوگوں میں جا کر اس بات کا اعلان کرتا، اپنی ساتھیوں کے ساتھ خوشیاں مناتا اور کہتا پھرتا، تم نے سنا میرے بھتیجے کی جڑ کٹ گئی، اب اس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس کی یہ طنزیہ الفاظ ہر طرف پھیل رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک عظیم تحفہ نازل فرمایا، اور وہ تحفہ تھا سورہ کوثر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر یعنی بہت زیادہ بھلائی عطا فرمائی ہے، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو، کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے نام رہے گا۔ یہ آیات نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو سکون ملا۔ جب ابو لہب اپنی جہالت میں خوش ہو رہا تھا، اسے کیا معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کی اصل حقیقت دنیا کے سامنے بیان کر دی تھی۔ اسی لیے جب بھی آپ سورہ کوثر پڑھے تو صرف اس لیے نہ پڑھے کہ یہ چھوٹی سورت ہے، بلکہ اس احساس کے ساتھ پڑھے کہ یہ وہ سورت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی، ان کا مقام بلند فرمایا اور پوری امت کو یہ عظیم پیغام عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں جب انا کا لفظ آتا ہے تو اس کا مقصد کسی بات پر خاص زور دینا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کوثر ہے کیا؟ یہ حدیث میں آتا ہے کہ کوثر جنت کی وہ نہر ہے جو موتیوں کے کناروں کے درمیان بہتی ہے۔ اس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہے۔
یہی وہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ اب یہاں ایک اور لفظ قابل غور ہے اور وہ ہے اعطینا، یعنی عطا کرنا یا تحفہ دینا۔ اگر ہم آج کے دور کو نفسیاتی نقطہ نظر سے دیکھیں تو انسان عموماً مختلف مواقع پر تحفہ دیتا ہے، کبھی کسی خوشی کے موقع پر، کبھی شادی پر، کبھی کسی تہوار میں، کبھی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے اور کبھی کسی اچھے کام کی حوصلہ افزائی کے طور پر۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تحفہ عطا فرمایا اس کی وجہ ان تمام چیزوں سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ پوری کائنات میں آپ کا مقام نہایت بلند ہے، آپ اتنے عظیم ہیں کہ خود رب کائنات آپ کو تسلی دے رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو کم کر رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوثر عطا فرما کر اللہ کے نبی کا مقام اور بھی بلند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، ان سب میں سے ایک عظیم نعمت قرآن مجید ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے اور آج بھی ہمارے درمیان اسی طرح موجود ہے۔ صرف یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ذکر قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا، اپنے نام کے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جوڑ دیا۔ اس سے بڑھ کر عزت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیاں عطا فرمائی۔ ابو لہب بار بار یہ کہہ کر مذاق اڑاتا تھا، اب کوئی نہیں اس کا نام لینے والا، وہ اکیلا رہ گیا۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں، ان کا نام کیسے چلے گا؟ لیکن آج حقیقت سب کے سامنے ہے، دنیا بھر کے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کو محبت اور احترام سے یاد کرتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کے نام بھی انہی کے ناموں پر رکھتے ہیں۔ آج سے آپ کا نام عائشہ ہے، آج سے آپ کا نام عائشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے عظیم صحابہ کرام بھی عطا فرمائے جو ہر مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے، جنہوں نے اسلام کی خاطر تکلیفیں برداشت کی، اپنے جسموں پر زخم کھائے، اپنی جانیں تک قربان کر دی، صرف اس لیے کہ اللہ کا دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا تک پہنچ سکے۔ اب آتے ہیں سورہ کوثر کی دوسری آیت کی طرف۔ فصل لربك وانحر۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عظیم تحفہ عطا فرما چکے تھے تو اس کے بعد حکم بھی دیتے ہیں کہ اب اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجیے اور قربانی کیجیے۔ اگر غور کریں تو عبادت کی بنیاد کے طور پر دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک وہ عبادت جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہے اور دوسری وہ عبادت جس کا فائدہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچتا ہے۔ نماز، تہجد اور دیگر انفرادی عبادات بندے کے اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتی ہے، جبکہ قربانی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، لوگوں کی مدد کرنا اور اپنی نعمتیں دوسروں کے ساتھ بانٹنا وہ اعمال ہے جن کا اثر معاشرے پر بھی پڑتا ہے۔ یہاں ون ہر کے لفظ کا مطلب قربانی کرنا ہے، یہی وجہ ہے کہ عید الاضحیٰ کو یوم النحر بھی کہا جاتا ہے، یعنی قربانی کا دن۔ اب آئیے سورہ کوثر کی آخری آیت کو سمجھتے ہیں۔ إن شانئك هو الأبتر۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ شانیہ کا اس شخص کو کہتے ہیں جو دشمنی میں اس حد تک بڑھ جائے کہ اس کی عقل اور انسانیت دونوں ماند پڑ جائیں۔ ذرا اس واقعے کو ہی دیکھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایک بچے کا انتقال ہوا، لیکن ابو لہب تسلی اور افسوس کرنے کی بجائے خوشیاں منا رہا تھا، لوگوں میں مٹھائیاں تقسیم کر رہا تھا اور مذاق اڑا رہا تھا۔ یہ وہ نفرت تھی جس نے اس کی سوچ اور انسانیت دونوں کو ختم کر دیا تھا۔ آج کے دور میں بھی جب انسان نفرت، غرور اور انتقام میں اندھا ہو جاتا ہے، وہ صحیح اور غلط میں فرق کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کی سوچ صرف اپنی ضد اور اپنے مفاد تک محدود ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے نام رہے گا۔ جن لوگوں نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ختم ہو جائے گا، اس کی اپنی پہچان مٹ گئی۔ آج پوری دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت، احترام اور درود کے ساتھ یاد کرتی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جبکہ ابو لہب کا نام صرف عبرت اور لعنت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سورہ کوثر کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے؟ ہم اس سورت کے پیغام کو اپنی روزمرہ زندگی میں کیسے اپنا سکتے ہیں؟ ذرا اپنے معاشرے پر نظر ڈالیے۔ آج بھی جب کوئی شخص کسی آزمائش سے گزرتا ہے تو بہت سے لوگ اس کا سہارا بننے کی بجائے اس پر طنز کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں یا اسے احساسی کمتری میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہی
رویہ ابو لہب کا بھی تھا۔ اسی طرح آج بھی بعض گھروں میں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو خوش ہونے کی بجائے افسوس کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ ماتھا پکڑ لیتے ہیں اور بعض کے چہروں پر ناگواری صاف نظر آتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ابو لہب بھی تو یہی کہتا تھا کہ محمد کا کوئی بیٹا نہیں، ان کا نام کیسے چلے گا؟ اس کی سوچ یہی تھی کہ نسل اور عزت صرف بیٹوں سے وابستہ ہے۔ افسوس کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ اسی سوچ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں اور اپنی نسل اور خاندان کی بقا صرف بیٹیوں سے جوڑ دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ عزت، مقام اور نام صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے ہمیں ایسی سوچ سے بچنا چاہیے اور قرآن کو صرف پڑھنا نہیں بلکہ اس کا مطلب بھی سمجھنا چاہیے۔ ایک اور بہت اہم سبق یہ ہے کہ جب بھی انسان کسی مشکل یا غم سے گزرتا ہے تو اسے تانے دینے کی بجائے اس کی دل جوئی کرے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو تسلی دیتے ہیں لیکن اگر وہ فوراً نارمل نہ ہو تو ہم خود ہی ناراض ہونے لگتے ہیں۔ یہ درست رویہ نہیں۔ کبھی کبھی کسی غم زدہ انسان کو صرف اس یقین کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسی طرح جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف 3 آیات کے ذریعے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم کو کم کیا اور انہیں تسلی عطا فرمائی۔ اب ذرا اپنے بارے میں سوچئے، آپ کے لیے کوثر کیا ہے؟ آپ کی صحت، آپ کی اولاد، آپ کا گھر، آپ کا وقت اور وہ ہر نعمت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے، دری حقیقت وہی آپ کا کوثر ہے۔ ذرا گھر سے باہر نکل کر دیکھیے، کتنے لوگ اپنی صبح ہسپتالوں کی قطاروں میں گزارتے ہیں اور کتنے لوگ اپنی شام قبرستانوں میں اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ پڑھتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی چھوٹی سی پریشانی موجود ہے تو صرف اسی کو نہ دیکھیے بلکہ ان نعمتوں کو بھی یاد کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے۔ اپنی نعمتوں پر غور کریں، ان کا شکر ادا کریں اور سورہ کوثر کے پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ اگلی بار جب آپ نماز میں سورہ کوثر کی تلاوت کریں تو صرف اس لیے نہ پڑھیں کہ یہ مختصر سورت ہے بلکہ اس احساس کے ساتھ پڑھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت، تسلی اور عزت کا ایک عظیم پیغام ہے، اور اسی کے اندر ہمارے لیے بھی زندگی کا ایک خوبصورت سبق موجود ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔